السلام علیکم۔ آج 24 فروری دن ہفتے کا اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ بنایا ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا، جس کے اندر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اورنگ زیب شامل ہیں۔ یہ 2 رکنی بینچ نواز شریف کی جب نااہلی ہو گئی تھی، نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہو گئے تھے، تب بھی اسی طرح ایک بینچ بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور نواز شریف کو ریلیف بھی ملا تھا اور ان کی سزائیں بھی معاف ہو گئی تھیں اور سارے کیسز ختم ہو گئے تھے۔ تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب کی جو اب اپیل دائر ہو گئی ہے سماعت کے لیے، اس کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور جتنے بھی جھوٹے کیسز ہیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی تک حکومت ان کی کنفرم نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں بنی، بہرحال یہ جو وزارتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، بھئی یہ چیز اس کی آ گئی، یہ منسٹری اس کی آ گئی۔ اور دوسرا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف بھی آج انہوں نے شدید نعرے بازی کی، گھڑی چور کے نعرے لگائے وہاں پر اسمبلی کے اندر مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے۔ بہرحال ہم لوگ اس پہ بات مزید نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن کو مینڈیٹ ملا ہے، عوام کا مینڈیٹ ملا ہے، وہ کچھ لوگ عدالتوں کے اندر ہیں، کچھ لوگ الیکشن کمیشنر کے دفتر ہیں، کچھ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جن کو عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ملا، چوری کے ووٹوں سے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر وہ اسمبلی تک پہنچ چکے ہیں۔ اور جو تحریک انصاف کے جو لوگ جیت چکے ہیں، جو نومینیٹ ہو گئے ہیں، ان کو بھی اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا، روکا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کام نہیں چلتا۔ اور جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، انہوں نے کراچی کے اندر شدید ترین احتجاج کیا اور وہاں پر بہت زیادہ کارکنان تھے جے یو آئی کے، اور پولیس کے بھی وہاں پہ بھاری نفری تعینات تھی۔ پولیس والوں کو انہوں نے سیدھا للکارا ہے کہ اگر پولیس اس کے اندر آئی تو ہمارا جو ہے پولیس کے خلاف شدید ترین ہمارا جو نتائج ہوگا، ہمارا جو رد عمل ہوگا بہت سخت آنے والا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، تحریک لبیک کو دیکھ لیں، جے یو آئی کو دیکھ لیں، جی ڈی اے کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں ملک کے اندر۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے جن کو عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، بغیر مینڈیٹ کے وہ لوگ اسمبلی کے اندر پہنچ کر وزارتیں بھی تقسیم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں مزے کی بات، ایک دوسرے کو فارم دکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تم فارم 45 سے آئے ہو یا 47 کے تھرو تم یہاں تک پہنچے ہو۔ اس ساری صورتحال کے اوپر آج شعیب شاہین نے بڑی سخت ترین پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والی جماعت ہے اس کو پھر سے عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے چہرے عوام دیکھنا پسند نہیں کرتی، عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، لیکن پھر عوام کے اوپر زبردستی سے ان کو مسلط کیا جا رہا ہے اور یہ اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جو مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ بہرحال اس طرح بالکل نہیں چلے گا۔ اور وزیر اعظم جو ہے نگران، ان کے اوپر بھی بڑی سخت تنقید کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فیئر الیکشن نہیں کروا سکے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے وہ ویسا ہی کر رہا ہے، تو اس کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور بڑی سخت ترین جو تنقید ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر کی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو منصب پر بیٹھا ہے وہ ملک کے اندر فیئر الیکشن نہیں کروا سکا، اور جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سنا بھی نہیں جا رہا۔ ان کے جو فارم 45 ہے، جو ان کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ عوام کا مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، ان کو نہیں سنا جا رہا، ان کو بالکل سائیڈ پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا ہے، الجزیرہ، بی بی سی برطانیہ کا، اس کے اوپر بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا سب نے اس کو کوریج کیا، سب نے اس کو دکھایا کہ کس طرح سے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو یہ بڑا بدترین کام ہوا ہے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں، اور ان کا جو چہرہ ہے بدنما نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ سب لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے مینڈیٹ سے چوری اور ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور شعیب شاہین نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں یہ تو ان سے بھی بدتر نکلے ہیں۔ کچے کے ڈاکو جب ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، اور یہ وہ ڈاکو ہیں کہ جو عوام کے مینڈیٹ سے چوری کیا گیا ووٹ اور عوام کا مینڈیٹ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ ڈاکہ ڈال کر یہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ خوشی سے ایک دوسرے کے اندر وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ عوام ان کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو بڑی سخت ترین جو پریس کانفرنس تھی شعیب شاہین کی وہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس طرح ملک نہیں چل سکتا، اس طرح تو ملک کے حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ جب انصاف عدالتیں نہیں دیں گی، ظاہر سی بات ہے حالات خرابی کی طرف ہی جائیں گے۔ اب جو پاکستان کی جو عوام ہے جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، وہ عوام بالکل ہی جو ہے پریشرائز ہوئی بیٹھی ہے اور وہ عوام باہر نکلنا چاہتی ہے۔ یہ الفاظ تھے شعیب شاہین کے کہ اگر عوام باہر نکل آئی
تو اللہ معاف کرے یہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بالکل خرابی کی طرف جائیں گے. یہ جو ملک کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، پھر ملک کے اندر ایک بڑا انقلاب آئے گا، وہ انقلاب خونی انقلاب ہوگا. آپ لوگ دیکھ لیں کہ 1977 کے اندر جو ملک کے اندر ہوا، یہ اس ثانیہ کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں. جس طرح سے عوام کا جو مینڈیٹ تھا وہ بنگالیوں کے ساتھ تھا، اور انہوں نے 8-10 سیٹوں کے اوپر دھاندلی کر کے انہوں نے اپنی مرضی کے حکمران جو ہے مسلط بھی کیے. اس کے علاوہ مارشل لا بھی لگایا ملک کے اندر. تو اللہ معاف کرے اس ٹائم تو سوشل میڈیا نہیں تھا. آج سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا ان کو بدنما چہرہ ان کا دکھا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے. اور آج اس طرح کی یہ دھاندلی کر رہے ہیں تو ملک کے حالات یہ بالکل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب عوام کو انصاف نہیں ملے گا، عدالتیں بھی انصاف نہیں دیں گی. ایک لاسٹ آپشن صرف عدالتوں کا بچ گیا ہے کہ عدالتیں اب کیا کرتی ہیں اس کے اوپر. اگر عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں، عوام کا ساتھ نہیں دیتی، عوام کا جو انصاف ہے عوام کو نہیں دے سکتی، تو ظاہر سی بات ہے حالات اسی طرف ہی جائیں گے. اور جب انقلاب ملک کے اندر آتا ہے تو پھر وہ تھمتا نہیں ہے. اللہ معاف کرے اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوگا، پاکستانی عوام کو ہوگا، پاکستان کے اداروں کو ہوگا. تو اللہ معاف کرے. شعیب شاہین نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی موقع ہے کہ جا کر اڈیالہ جیل کے اندر جو بیٹھا ہے اس سے معافی مانگ لیں. وہ فتح مکہ پر یقین رکھنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ پاکستان کی عوام بھی تمہیں معاف کر دے گی. لیکن جس طرح تم عوام کے ساتھ کر رہے ہو، یہ عوام کے اندر جو جمع ہو رہا ہے غصہ، تو یہ جس دن یہ لاوا عوام کے اندر سے پھٹے گا تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا. تو لہٰذا اس کے اوپر نظر ثانی کریں. ایک لاسٹ آپشن ہے عدالتوں کا کہ وہ عدالتیں اپنی جو ہے وہ عوام کو انصاف دیں. کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.